دیکھیں تبدیلی جب آتی ہے ہر معاشرے میں تبدیلی جو ہے وہ نیچرل ہے. دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے, سوسائٹیز میں بھی تبدیلی آتی ہے. ہم اس کو اگر سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہ آرگنائزیشن اور ڈس آرگنائزیشن اینڈ ری آرگنائزیشن کا عمل ہے. ٹھیک ہے, ہر سوسائٹی جو آرگنائز ہوتی ہے وہ خاص متعین وقت کے بعد ڈس آرگنائز, جس کو ہم ڈس آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں, جس کو آپ تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں. تبدیلی کی ہم جو بات کرتے ہیں نا, چینج, سوشل چینج جو ہے وہ کبھی بھی ہم اس کا تعین یہ نہیں کر سکتے کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. چینج آتی ضرور ہے, اگر وہ جیسے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں اور کیسے ایکٹ کرتے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ بہتر ہی بنا سکتے ہیں, اس کو وہ نیگیٹو ہی بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک موبائل فون ہے, موبائل فون جو ہے وہ رابطے کے لیے بہت بڑی سہولت ہے, ہم دنیا سے کنیکٹ ہیں, ہم وقت کنیکٹ ہیں, لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے جان بھی لے سکتی ہے, آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتی ہے. اسی طرح سے انٹرنیٹ کی سہولت ہے, آپ اپنوں سے رابطہ کرتے ہیں, معلومات حاصل کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہے. اس لیے تبدیلی جو ہے معاشرے میں جسے کہہ سکتے ہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا. کوئی بھی دنیا کا معاشرہ اسٹیٹک نہیں ہوتا, رکا ہوا نہیں ہوتا, کیونکہ جمود جو ہے وہ موت ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی تو آئے گی, لیکن اس تبدیلی کو اگر یہ کہنا کہ ہم سائنٹیفک دور ہے, ہم اپنے یوتھ کو جو ہے وہ فری ہینڈ دیں, نہیں, ان کو گائیڈ ضرور کریں, اچھائی اور برائی کا فرق ضرور بتائیں, لیکن ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے. ٹھیک ہے, ان کو اتنا کانفیڈنٹ کریں کہ وہ اس چیز کو ٹیکل کر سکیں, اس تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے, اس کو مسئلہ نہ بنائیں اپنے لیے یا اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ڈرگس کی بات کی. ایڈکشن صرف ڈرگس کی نہیں ہوتی, ایڈکشن جو ہے وہ گیجٹس کی بھی ہوتی ہے, کہ ہم جو ہیں وہ ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. ایون جو روٹی, یہ جو گندم ہم کھا رہے ہیں, اگر اس کو ہم بہت ایکسیسو اس کا یوز کریں گے تو وہ بھی ایک ایڈکشن ہوگی, وہ بھی اس کے بھی نیگیٹو جو ہے وہ اثرات آپ کی صحت پر نظر آنے لگیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی کا راستہ آپ نہ روکیں. تبدیلی جو ہے وہ نیچرل ہے, ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, یہ آئے گی, لیکن اس کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے اور تیاری جو ہے اسے پکڑنی چاہیے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا اگر ہمارا یوتھ استعمال کر رہا ہے, انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے, اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں, اس کا استاد, اس کے پیرنٹس, اس کے آس پاس کے لوگ جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ دنیا کیا ہے, تو یقیناً جو ہے وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکیں گے. تو آج ہمیں صرف یوتھ کو ہی نہیں بلکہ جو ان کے سینئرز ہیں ان کو بھی تھوڑا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, وہ بھی اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ایولیوشنری پروسیس جب پازیٹیو ہو سکتا ہے کہ جب جو ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہو. آپ اس طرح شتر بے بہاں کی طرح تو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ پہلے تمام تجربات کریں, پھر وہ نقصان اٹھائیں اور پھر وہ جو ہیں ضائع ہو جائیں. اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا. یقیناً چیک اینڈ بیلنس کا رکھنا, پازیٹیو اور ہیلدی چیک اینڈ بیلنس کا ہونا بے حد ضروری ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلیاں جو ہیں ان کو پازیٹیو طریقے سے مولڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے یوز کر سکیں, پازیٹیولی ہم اس کو دیکھ سکیں, اس کو پازیٹیو پرپس کے لیے ہم جو ہے وہ استعمال کر سکیں. اور ہر سوسائٹی جو اس پروسیس سے گزرتی ہے وہ ری آرگنائز سوسائٹی وہی جو ہے وہ آج آپ دیکھیں نا کہ ہم بڑی مطلب یعنی قدیم معاشروں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے پاس قدیم رسم و رواج ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں اتنی اسٹرینتھ تھی کہ وہ ڈس آرگنائز ہو کے ری آرگنائز ہو سکے. اصل قوت ری آرگنائزیشن کی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ری آرگنائز ہونے کی قوت رکھتا ہو. آج آپ کو جو قصے کہانیوں میں جو معاشرے ملتے ہیں وہ ہیں کہ جو ری آرگنائز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, تو وہ آج ہمیں نظر نہیں آتے. ان کے نام باقی ہیں یا ان کے کچھ کے تو ہم نام بھی نہیں جانتے. بہت سارے ایسے انسانی معاشرے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. جن کو ہم جانتے ہیں وہ وہی ہیں جو ری آرگنائز ہو کے آج تک جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو معاشرے میں اصل طاقت یا معاشرے کے جو رہنے والے ہیں ان میں اصل طاقت جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری اسمبل کرنے کی, ری آرگنائز کرنے کی ہونی چاہیے, نہ کہ چینج سے ڈرنے والی.